دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ شادی کی پہلی ہی رات میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ باپ نہیں بن سکتا، اسی لیے پہلی بیوی بھی ان کو چھوڑ گئی۔ خیر، میں نے اسے قسمت کا لکھا سمجھا، مگر شادی کے 4 ماہ بعد مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں، جسے سن کر میرے شوہر آگ بگولا ہو گئے۔ میری ساس نے سمجھایا کہ پیدائش ہو لینے دو، بچے کو دیکھ کر ہی پتہ چل جائے گا۔ پیدائش کے بعد جیسے ہی میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ وہ تو میرے والد صاحب اسکول ٹیچر تھے۔ چھٹی کے بعد ان سے کچھ لڑکے گھر پر ٹیوشن پڑھنے آیا کرتے تھے۔ انہی دنوں روحان بھی پڑھنے آتا تھا، جو ان کی کلاس کا سب سے لائق اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ باقی سب مضامین میں اچھا مگر انگلش میں تھوڑا سا کمزور تھا، لہٰذا میرے ابو اسے بہت توجہ سے پڑھاتے، کیونکہ باقی سب میں وہ نمبر 1 تھا، اور اس کے اچھے نمبروں سے گویا میرے والد صاحب کی عزت کو 4 چاند لگ جانے تھے۔ ایک روز باتوں ہی باتوں میں اس نے ابو کو بتا دیا کہ وہ اپنے سوتیلے چچا کے گھر رہتا ہے اور بڑی مشکل سے تعلیم جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس کی چچی اسے اپنے گھر نہیں رکھنا چاہتی، بمشکل ایک وقت کھانا دیتی ہے، اسکول ٹائم کے بعد اسے سارا وقت کام کراتی رہتی ہے۔ مجھے گھر میں وقت نہیں ملتا کہ اچھے سے پڑھائی کر سکوں۔ والد صاحب نے اس کے چچا کو اسکول بلا کر کہا کہ اگر آپ اپنے بھتیجے کو امتحان ہونے تک میرے سپرد کر دو تو یہ کلاس میں ہی نہیں، بورڈ کے امتحان میں بھی پوزیشن لا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، ایسا ذہین بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، بس اسے توجہ کی ضرورت ہے، اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں بس۔ اس کے چچا نے فوراً حامی بھر لی، کیونکہ وہ تو شاید خود اپنے ہی یتیم بھتیجے سے جان چھڑوانا چاہتے تھے۔ اس طرح روحان ہمارے گھر رہنے لگا۔ ہم 2 بہنیں تھیں اور ہمارا کوئی بھائی نہ تھا۔ میری ماں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ والد صاحب نے اس کی پڑھائی پر خاطر خواہ توجہ دی اور وہ بورڈ کے امتحان میں پوزیشن لایا، جس سے نہ صرف سارے ڈویژن میں اسکول کا نام روشن ہوا، بلکہ والد صاحب کو خوب ستائش ملی کہ ان کے شاگرد نے پورے ڈویژن میں پوزیشن لی تھی۔ اس کامیابی سے بابا جان اور روحان دونوں کا حوصلہ بڑھا۔ اس کے بعد روحان نے تعلیم کو ہی اپنا نصب العین بنا لیا اور وہ آگے ہی آگے کامیابیوں کی منزلیں طے کرتا چلا گیا۔ وہ دوبارہ اپنے چچا کے گھر نہ گیا، بلکہ ہمارے گھر ہی رہتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ وہ مقابلے کے امتحان کی تیاری کرنے لگا۔ اب وہ ہر وقت بس اپنے کمرے میں بیٹھا لکھتا پڑھتا تھا۔ ان دنوں اس نے گھر سے باہر جانا بھی بالکل موقوف کر دیا تھا۔ میں کالج کی تعلیم کے بعد اب گھر ہی ہوتی تھی اور گھر کے کام کاجوں میں امی کی مدد کیا کرتی تھی۔ ان دنوں امی اکثر بیمار رہنے لگیں۔ میری چھوٹی بہن کالج چلی جاتی اور والد صاحب اپنی ڈیوٹی پر گئے ہوتے۔ گھر میں امی اور روحان رہ جاتے۔ وہ کتابوں میں گم اور میں اکیلی اس وقت بور ہوتی تھی۔ سچ کہوں تو مجھے روحان بہت اچھا لگتا تھا۔ تبھی میں موقع پا کر بیٹھک میں جا گھستی اور روحان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتی۔ اس طرح اسے بھی مجبوراً میری جانب متوجہ ہونا پڑتا تھا۔ وہ ایک محنتی اور خوبرو نوجوان تھا اور مجھے دل کی گہرائیوں سے بہت اچھا لگتا تھا۔ میرے والد صاحب کے دل میں بھی یہی بات تھی کہ وہ میری شادی اپنے اسی ہونہار اور لائق شاگرد سے کریں گے، لیکن یہ سب تو تقدیر کے کھیل ہوتے ہیں، کب کیا ہو جائے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ انہی دنوں میاں چنو سے میری خالہ ہمارے پاس آئیں اور امی سے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگا۔ والدہ کو اپنی بہن سے بہت محبت تھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ رشتہ آپ کو ہی دوں گی، لیکن پہلے آپ کا بیٹا کوئی ملازمت تو حاصل کر لے کہ کسی روزگار پر لگے، تب ہی شادی اور رشتے کی بات کر سکتے ہیں۔ میرے دل میں تو بسا روحان ہی تھا، لیکن جب اس سے بات کرتی تو وہ کہتا، اگر تم مجھے خواہ مخواہ ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں لگاؤ گی اور دلچسپی سے پڑھنے دو گی تو میں مقابلے کا امتحان پاس کر سکوں گا، تبھی تم سے میری شادی ہو سکے گی، کیونکہ میں کسی قابل ہو کر تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی میرا دھیان پڑھائی سے مت ہٹایا کرو، دیکھو میری بات سمجھو، اسی میں ہم دونوں کی بھلائی ہوگی۔ یوں اس کی التجا آمیز منت کو میں پلے سے باندھ لیتی۔ اس سے بات کرنے کو جی چاہتا بھی تو میں اسے ڈسٹرب نہ کرتی۔ جب کبھی اس سے باتیں کرنے کا موقع ملتا بھی تو پھر بھی میں اس کے سامنے نہ جاتی، تاکہ وہ یکسوئی سے اپنا مقصد حاصل کر سکے۔ ہم دونوں ہی اپنے آپ سے لڑ رہے تھے، دونوں محبت کے راستے میں صبر و تحمل کا گشت کاٹ رہے تھے، تاہم محبت کا جذبہ ہمارے دلوں میں جاگزی ہو چکا تھا اور ہماری منزل قریب ہی تھی۔ بالآخر اس نے مقابلے کا امتحان پاس کر ہی لیا۔ میرے والد صاحب کی خوشی دگنی تھی، بالکل ایسے جیسے کوئی باپ اپنی حقیقی اولاد کی کامیابی پر خوش ہوتا ہے۔
وہ ہر ایک سے فخر سے کہتے میری محنت رنگ لے آئی۔ میں تو اس لڑکے میں پہلے دن سے ہی وہ جوہر پا لیا تھا کہ اگر اس پودے کی آبیاری ٹھیک طرح سے کی جائے تو یہ ایک دن ثمر لائے گا۔ آج اس کی اور میری، ہم دونوں کی محنت ثمر لے آئی ہے۔ روحان نے مقابلے کا امتحان اچھی پوزیشن میں پاس کیا تھا اور اب وہ ایک اعلیٰ افسر کے عہدے پر فائز ہونے والا تھا۔ ان دنوں وہ ٹریننگ کر رہا تھا کہ اچانک ہماری خالہ نے آ کر میرے دل پر ایٹم بم گرا دیا۔ ان کے صاحبزادے کو نوکری مل گئی تھی۔ اس نے بی ایڈ کے بعد ایک اسکول میں بطور ٹیچر اپنی ڈیوٹی جوائن کر لی تھی اور اب خالہ مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ امی کو یہ وعدہ یاد دلانے آئی تھیں کہ میرا لخت جگر برسر روزگار ہو گیا ہے۔ تم نے رخسار کا رشتہ دینے کا مجھ سے وعدہ کیا تھا تو وعدہ وفا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ابھی خالہ ہمارے گھر میں ہی قیام پذیر تھی کہ امی نے والد صاحب سے میری اور ماجد کے رشتے کی بات کی۔ والد صاحب نے کہا کہ روحان کا رشتہ میری نظر میں سب سے بہتر ہے، لہٰذا تم اپنی بہن کو جواب دے دو، کیونکہ میں نے پہلے سے ہی سوچ رکھا ہے کہ اپنی بیٹی رخسار کا رشتہ روحان کو ہی دوں گا۔ امی بولی کیوں جواب دے دوں؟ والد صاحب نے کہا کیونکہ روحان ہمارے گھر میں پلا بڑھا ہے اور اس کا مستقبل ماجد سے کہیں زیادہ روشن ہے۔ والدہ تو ہر صورت اپنی بہن کو میرا رشتہ دینے کی ٹھان چکی تھی، لہٰذا وہ کہنے لگی اب اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کی طرف دیکھیں۔ روحان کو ہم نے رحم کر کے اپنے گھر میں رکھ لیا تھا۔ وہ ٹھیک ہے کہ اس نے محنت کی اور آپ کو مایوس نہیں کیا، اور میں صرف اس وجہ سے اس کو اپنے بھانجے پر تو ترجیح نہیں دے سکتی۔ میری آپا در پہ رشتہ لے کر آئی بیٹھی ہیں، ان کو مایوس نہیں کرنا چاہتی۔ ابھی ہماری چھوٹی بیٹی رہتی ہیں، رخسار کا رشتہ ہم روحان سے کر سکتے ہیں، لیکن امی نے والد صاحب کو قائل کر کے میرا رشتہ اپنے بھانجے سے طے کرا دیا۔ روحان ابھی ٹریننگ مکمل کر کے نہ لوٹے تھے کہ ایک دن مجھے پتا چلا کہ میری شادی ماجد سے طے ہو رہی ہے۔ مجھے بے حد صدمہ ہوا، جبکہ ماجد کے مقابلے میں روحان کئی گنا زیادہ بہتر تھا۔ پھر یہ کہ میں روحان کو اپنے دل میں عرصے سے بسا چکی تھی، چاہتی تھی کہ میری شادی اسی سے ہو، مگر ہمارے یہاں لڑکی کی مرضی کب دیکھی جاتی ہے۔ یوں میری روتے دھوتے ماجد سے شادی ہو گئی۔ مجھے اپنی شادی ماجد سے ہو جانے کی ذرا خوشی نہ تھی، بلکہ میرے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ میرے دل نے تو اس شادی کے بندھن کو قبول ہی نہیں کیا۔ شادی کے بعد کئی دن تک چھپ چھپ کے روتی رہتی تھی۔ روحان کو بھی میرا ماجد کے ساتھ شادی ہو جانے کا بہت افسوس تھا۔ میں شادی ہو کر لاہور سے میاں چنو چلی گئی تھی۔ جب میں مائکے جاتی، روحان مجھے اداس اور پریشان ملتا۔ میں بھی اسے اداس دیکھ کر پرانی یادوں میں کھو جاتی۔ گھر جاتی تو دل وہاں نہ لگتا، یہی دل کرتا کہ عمر بھر مائکے میں ہی رہ جاؤں۔ میری شادی کے بعد اگرچہ وہ مجھ سے زیادہ بات نہ کرتا تھا، لیکن مائکے میں رہ کر میں اس کو دیکھ تو لیا کرتی تھی۔ اسے دیکھ کر ہی میرے دل کو سکون مل جاتا تھا۔ ایک روز جب وہ آفس سے گھر آیا تو مجھے کمرے میں خود سے باتیں کرتے اور سسکیاں لے کر روتے پایا۔ میرے پاس آ کر پوچھنے لگا کیوں رو رہی ہو رخسار؟ میں نے کہا روحان کیا تم نہیں جانتے کہ میں کیوں رو رہی ہوں؟ کہنے لگا ہاں جانتا ہوں کہ تم اپنے گھر میں خوش نہیں ہو۔ اگر ایسی ہی اذیت میں رہتی ہو پھر ماجد سے طلاق لے لو، میں تم سے شادی کر لوں گا، لیکن اگر شوہر کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو تو میں تمہیں یہی کہوں گا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ اچھے سے زندگی گزارو اور میرے ہوتے ہوئے مائکے مت آیا کرو۔ میں بھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا تاکہ تم اپنے گھر میں دل لگا سکو۔ میں نے شکستہ دل سے کہا اس طرح خوش رہنا میرے بس کی بات نہیں ہے روحان، اب میں کسی بھی جگہ کہیں بھی خوش نہیں رہ سکتی، میں یہ بے چینی کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ اس پر وہ خاموش ہو گیا۔ بس اس قدر کہ تمہارے والدین کے مجھ پر بہت احسانات ہیں اور میں ان کے احسانات کبھی نہیں بھلا سکتا۔ میں کبھی بھی کسی بھی صورت میں ان کو دکھ نہیں دینا چاہتا۔ سوچا ہے اب جب تم مائکے آؤ گی تو میں گھر کے بجائے ہوٹل چلا جایا کروں گا۔ وہ تو یہ کہہ کر چلا گیا، لیکن میرے دل کے چین اور سکون کو بھی ساتھ لیتا گیا۔ اس کے بعد میں اس قدر مضطرب رہنے لگی کہ مسکرانا تک چھوڑ دیا۔ اب میں سسرال میں اپنے شوہر سے سیدھے منہ بات نہ کرتی، نہ ہی گھر کھانا بناتی۔ گھر کا سارا کام ساس اور نندیں کرتی۔ میں کسی کام میں دلچسپی نہ لیتی تھی۔ کئی دن میں ان تینوں سے ہم کلام ہی نہ ہوتی تھی۔ آخر تنگ آ کر میرے اس رویے کی شکایت ماجد نے میری امی سے کر دی۔ روحان اب بھی ہمارے گھر پر ہی رہتا تھا، کیونکہ والد صاحب نے اس کو بیٹا بنایا تو پھر کہیں جانے نہ دیا تھا۔ کہیں اور جانے کا کہتا تو ابو اداس ہو جاتے تھے۔ میرے والدین کو میرے دلی معاملے کا کوئی علم نہ تھا۔
وہ حیران تھے کہ میں اپنے سسرال والوں کے ساتھ اچھی طرح آخر کیوں نہیں رہتی۔ میری ساس میری ماں کی سگی بہن تھی۔ وہ میرے رویے سے اتنی پریشان ہوئی کہ آخر ایک روز میری امی کے پاس آ کر رونے لگی کہ میں تو چاہت سے بھانجی کو بیاہ کر لے گئی تھی، مگر وہ تو ہمیں کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے۔ تب والدہ مجھے خدا کے واسطے دیتی کہ رخسار تمہیں آخر ہو کیا گیا ہے، تم ایسی تو نہیں تھی، خدا کے لیے ایسا نہ کیا کرو، آخر تم کیوں ایسا کرتی ہو؟ وہ مجھے سسرال والوں سے حسن سلوک کی ہدایت کرتی، فریاد کرتی کہ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے میرا اور میری بہن کا رشتہ بھی خراب ہو گیا ہے، سوچا تھا کہ رشتہ کر کے ہم بہنیں آگے بھی آپس میں جڑی رہیں گی، مگر تمہاری وجہ سے تو ہمارا جینا حرام ہو گیا ہے۔ تمہارا شوہر شریف انسان ہے، میں اچھے سے جانتی ہوں کہ وہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں دیتا، پھر آخر تم کیوں ایسا کرتی ہو؟ مگر میں کیا جواب دیتی کہ ماں تیرا ہی تو یہ کیا دھرا ہے، بہن کی محبت میں تم نے ہم دو دلوں کا سکون اجاڑ دیا ہے۔ میری نند کی ایک سہیلی تھی جو اکثر ہمارے گھر آتی، میری بھی اس کے ساتھ اچھی بننے لگی تھی۔ ایک روز اس کے سامنے ہی میں نے خالہ سے بدتمیزی کی۔ خالہ میری بدتمیزی پر رونے لگی، اس کو یہ دیکھ کر کافی حیرت ہوئی۔ اس نے ایک روز میرے کمرے میں آ کر مجھے قسم دی کہ مجھے دوست سمجھ کر بتاؤ کہ آخر تم ان لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کرتی ہو، جبکہ یہ سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں اور میں دیکھتی ہوں کہ وہ تمہارا کس قدر خیال رکھتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہاری کہی ہوئی کوئی بھی بات یہاں کسی سے نہ کہوں گی۔ میں نے اس پر بھروسہ کر لیا اور اپنا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا، اس وعدے پر کہ وہ میرا راز کسی پر ظاہر نہیں کرے گی۔ تاہم جو کچھ میں نے اسے بتایا پھر جا کر اس نے اپنے شوہر کو بتا دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آمنہ کا شوہر ماجد کے ساتھ ایک ہی اسکول میں ڈیوٹی کرتا ہے اور دونوں کی اچھی بنتی ہے۔ ایک دن ماجد نے اس سے اپنی پریشانی بیان کی تو اس نے ماجد کو آگاہ کر دیا کہ تمہاری بیوی نے میری بیوی کو بتایا ہے کہ وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی ماں نے زبردستی تم سے شادی کروا دی، جبکہ وہ روحان سے محبت کرتی ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی، جو شاید ان کے گھر رہتا ہے اور تمہارے خالو کا وہ منہ بولا بیٹا بنا ہوا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ اب بھی اسی کو دل سے چاہتی ہے اور یہ شادی ماجد سے نباہ صرف اس کی مجبوری ہے۔ وہ روحان کی خاطر مائکے میں اتنا عرصہ رہتی ہے اور شاید وہ تم سے طلاق لے کر روحان سے شادی بھی کرنا چاہتی ہے اور روحان بھی یہی چاہتا ہے، اسی لیے ہی وہ تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو ہر وقت تنگ کر کے رکھتی ہے تاکہ تم خود اس کو چھوڑ دو۔ اب میں بحیثیت دوست اپنی بیوی سے ساری باتیں سننے کے بعد تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ اگر یہ عورت جو تمہاری بیوی ہے اور محبت کی خاطر تم سے چھٹکارا پانا چاہتی ہے تو تم اس کو چھوڑ دو، کیونکہ ایسی عورتیں کبھی اپنے مقصد کے حصول کے لیے بہت خطرناک بھی ہو جایا کرتی ہیں۔ تم بھی ٹی وی پر نیوز چینل پہ آئے روز کے واقعات تو دیکھتے ہی ہو، ایسی بیویاں بعض اوقات جان کی دشمن بن جاتی ہیں، اور میں تمہیں بتا دوں کہ یہ عورت تم سے کبھی محبت نہ کرے گی، چاہے تم اس پر جان لٹا دو۔ غرض اس آدمی نے ماجد کو ایسا ڈرایا کہ انہوں نے اگلی رات سچ مچ مجھے طلاق دے دی۔ میں وقتی طور پر کچھ دیر تک رنجیدہ ہوئی، مگر دل سے خوش تھی کہ میری مشکل آسان ہو گئی تھی، مجھ پر کوئی الزام بھی نہ آیا اور من کی مراد بھی بھر آئی۔ ہاں، مگر میرے والدین پر ضرور قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں تو اس انتظار میں تھی کہ جلد سے جلد روحان گھر آئے تو اس کو خوشخبری سنا دوں کہ ماجد نے مجھے طلاق دے دی ہے اور اب ہم اپنا نیا جہان آباد کر سکتے ہیں۔ وہ ان دنوں اسلام آباد میں تھا، ہفتے بعد آیا اور جب میری طلاق کا سنا تو سناٹے میں آ گیا۔ میں خوش ہنستی مسکراتی اس سے ملی تھی، مگر اس نے خوشی کا اظہار کرنے کی بجائے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا اور اب خوش بھی ہو رہی ہو؟ افسوس رخسار کہ تم نے اپنے والدین کے دکھ اور تکلیف کا بھی خیال نہ کیا۔ شریف گھر کی بیٹی طلاق نہیں لیا کرتی، جو مقدر تھا اس کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہی عقل مندی تھی۔ اس کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ پہلے ایک بار مجھ سے کہہ چکا تھا کہ اگر تمہیں طلاق ہو جائے گی تو میں تم سے شادی کر لوں گا، اور آج یہ کیا باتیں کر رہا تھا۔ اس کا روکھا پھیکا لہجہ دیکھ کر میں تو جیسے پتھر کی ہو گئی، جیسے مجھ پر بجلی گر گئی ہو۔ اب پتہ چلا کہ محبت سے بڑا اس دنیا میں اور کوئی فریب نہیں، کیونکہ مجھے علم نہ تھا کہ والدین نے روحان کا رشتہ کر دیا۔
جب میں طلاق لے کر مائکے آ گئی 2 ماہ بعد مجھے اس بات کا علم ہوا، اور پھر یہ حقیقت مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی، اور اب روحان کے روکھے رویے کا مطلب بھی اچھے سے سمجھ میں آیا تھا۔ اس کے بعد تو میرا جی چاہا کہ کچھ کھا کر مر جاؤں، مگر کچھ کھانے کا بھی ہوش کہاں رہا تھا۔ 1 سال یوں ہی گزر گیا۔ میں باہر جاتی تو دنیا بے معنی لگتی، اور گھر میں رہتی تو بہن کی شکل دیکھنے کو دل نہ کرتا۔ جب روحان گھر آیا ہوتا میں بہانے سے گھر سے نکل جاتی، کچھ خریدنا نہ ہوتا پھر بھی شاپنگ پلازے میں گھومتی رہتی۔ ایک روز شاپنگ پلازے میں میری ملاقات پلازے کے مالک کے بیٹے سے ہو گئی۔ اس نے کہا کہ آپ کو اکثر یہاں دیکھتا ہوں، لیکن آپ کچھ خریدتی تو ہیں نہیں جو لینا چاہتی ہیں۔ اگر آپ شاپنگ سینٹر میں موجود نہیں ہیں تو مجھے بتائیے، میں آپ کو باہر سے منگوا دیتا ہوں۔ میں نے کہا جو مجھے درکار ہے وہ آپ کہیں سے منگوا کر نہیں دے سکتے۔ وہ کہنے لگا بتا تو دیں کہ آپ کو کس شے کی تلاش ہے۔ میں وہاں سے چپ چاپ لوٹ آئی۔ اب روز ہی ہونے لگا کہ جیسے اس نوجوان کی آنکھیں مجھے ہی تلاش کرتی تھیں۔ میں بھی تو روحان کے غم سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ یوں رفتہ رفتہ ہماری دوستی ہو گئی کہ اس کو ہر لمحہ میرے آنے کا انتظار رہنے لگا تھا۔ میں بھی ہرے بھرے درخت سے ٹوٹی ہوئی ایک شاخ کی طرح تھی۔ میرے بھٹکے ہوئے ذہن نے اس کا عارضی سہارا تلاش کر لیا۔ اب میں وسیم کے ساتھ گھومنے پھرنے لگی تھی۔ وہ میرے قریب آنا چاہتا تھا، مگر میں اسے شادی کے لیے اصرار کرتی کہ پہلے مجھ سے شادی کرو۔ آخر ایک روز مجھے اس نے بتا دیا کہ وہ شادی شدہ ہے اور مجھ سے شادی نہیں کر سکتا، ہاں بغیر شادی کے محبت دے سکتا ہے۔ بس اس دن سے میرے دل نے اس سے منہ پھیر لیا۔ بمشکل میں نے خود کو تھاما، گھر سے بے مقصد نکلنا اب بند کر دیا، بلکہ خود کو جیسے اپنے کمرے میں بند کر لیا۔ روحان نے دل سے میری بہن کا رشتہ قبول کیا تھا۔ یہ میرے والد کے بڑھاپے پر احسان کیا تھا، کیونکہ وہ ان سے محبت اور عزت و احترام کے رشتے سے بن چکا تھا، اور اس رشتے کو کسی قیمت پر پامال نہ کرنا چاہتا تھا۔ دل سے میرے والدین کو ماں باپ کا مقام دیا کہ جنہوں نے انتھک محنت کر کے اس کی زندگی بنائی تھی اور اسے فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیا تھا۔ امی میری فکر کرتی مگر میں پرواہ نہ کرتی۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا کہ یہ سب کیوں ہوا اور مجھے کیا مسئلہ ہے۔ میں بہن کی خاطر دل کا معاملہ کسی پر ظاہر نہ کرتی تھی، کیونکہ میری بہن اس رشتے پر بہت خوش تھی، اور پتھر دل روحان کو تو میں سمجھ ہی نہ سکی کہ وہ خوش ہے یا نہ خوش ہے، مجبور ہے، با وفا ہے یا بے وفا ہے۔ اس نے خود کو خاموشی اور سنجیدگی کے نہ ٹوٹنے والے پتھریلے خول میں بند کر لیا تھا۔ عائشہ خوش خوش اپنی شادی کے ملبوسات سلوا رہی تھی۔ روحان اپنی ساری تنخواہ لا کر والد صاحب کے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا۔ وہ اپنے لیے کچھ بھی نہ خریدتا تھا، امی ہی اس کے بھی کپڑے خریدتی تھیں۔ شادی کے بعد وہ دونوں بہت امن و سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ امی ابو بھی خوش ہیں کہ روحان ان کے بڑھاپے کا سہارا بنا ہے، مگر میں آج بھی ماضی کے زخم کو بھلا نہیں سکی۔ وہ پھولوں کے پر اور میں کانٹوں پر چپ چاپ خاموشی کی آگ میں جلتی رہتی تھی۔ سوچتی تھی کہ اس وقت حقیقت کو کیوں نہ تسلیم کر لیا، جبکہ شوہر نے کبھی مجھے شکایت کا موقع بھی نہ دیا تھا۔ میں نے تقدیر کے لکھے کو اپنی بدسلوکی کے تیروں سے گھائل کر ڈالا، مگر اپنے دل کے لہو سے بھی اپنی قسمت کو نہ سنوار سکی۔ یوں بے تعبیر خوابوں کے پیچھے اپنی زندگی خراب کر لی۔ ماجد بہت اچھا اور نیک انسان تھا، وہ میری قدر کرتا تھا۔ خیر 2 سال بعد ایک روز میری قسمت جاگ گئی اور والدین نے میرے لیے ایک رشتہ دیکھ کر میری شادی کر دی۔ میری شادی مجھے کامیاب معلوم ہوئی اور میں نے خود کو ایک خوشحال زندگی کا حصہ بنتے دیکھا تھا۔ میرے شوہر علی ایک سنجیدہ اور مخلص انسان تھے، وہ مجھے بے حد چاہتے تھے۔ میں بھی ہر صورت اپنا گھر بسانا چاہتی تھی کہ آگے ہی میری عمر کافی ہو چکی ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو عزت دیتے اور وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے۔ جیسے وقت گزرتا گیا ایک عجیب سی خاموشی ہمارے رشتے میں سرایت کرتی جا رہی تھی۔ شادی کے 2 ماہ بعد میرے شوہر نے مجھ پر انکشاف کیا کہ وہ باپ نہیں بن سکتے۔ ان کی پہلی بیوی بھی شادی کے 4 سال بعد اسی وجہ سے انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ کر معافی مانگی کہ میں نے تم سے یہ بات چھپائی۔ خیر دکھ تو مجھے ہوا، پر ان کی محبت پا کر میں مطمئن تھی کہ چلو اولاد نہ سہی، شوہر تو مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور میں روحان والی غلطی دوبارہ نہیں دہرانا چاہتی تھی۔ لہٰذا میں نے ان کا پردہ رکھنے کی ٹھان لی اور والدین کو کچھ نہ بتایا۔ شادی کے 4 ماہ بعد مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ خبر سن کر میرے دل میں ایک حیرانگی اور اضطراب کا طوفان سا مچ گیا۔
کیونکہ مجھے میری ساس سے بھی یہ حقیقت معلوم ہوئی تھی کہ علی باپ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے بھی مجھ سے رو رو کر التجا کی تھی کہ اپنے والدین کو نہ بتانا، لہٰذا پہلے میں نے یہ سوچا کہ شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہو، لیکن بعد میں جب میں قریبی کلینک چیک اپ کے لیے گئی تو وہاں مجھے موجود ڈاکٹر نے بھی اس خبر کی تصدیق کر دی کہ میں واقعی حاملہ ہوں۔ میرا دل ایک طرف خوش ہوا تو ساتھ ہی دوسری طرف کانپنے بھی لگا کہ کیا علی نے اس سے جھوٹ کہا تھا، اور اگر سچ کہا تھا تو یہ بچہ علی کا کیسے نہیں ہو سکتا۔ لیکن حقیقت یہ بھی تھی کہ اس کے علاوہ بھی یہ کسی کا نہ ہو سکتا تھا۔ میں نے سوچا شاید کوئی معجزہ ہوا ہو۔ میں نے خوشی خوشی ساس کو بتا دیا، مگر وہ جیسے سکتے میں آ گئیں اور انہیں خوشی نہ ہوئی۔ جب علی کو میرے حاملہ ہونے کی خبر ملی تو وہ حیرت اور غصے سے بھڑک اٹھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے مجھے طلاق دینے کی دھمکی تک دے ڈالی۔ میں حیران تھی کہ ان کے نزدیک میرے حاملہ ہونے کا مطلب تھا کہ میں نے ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے اور کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے ان کو یقین دلانا چاہا کہ آپ دوبارہ ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروائیں، یہ بچہ آپ ہی کا ہے۔ مگر علی کے دل میں شک کی جڑیں گہری ہو چکی تھیں۔ وہ کہتے کہ یقیناً تم اپنے سابقہ شوہر سے ابھی بھی ملتی ہوگی۔ میں اس وقت کی کیفیت بیان نہیں کر سکتی۔ وہ میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے اور مسلسل یہی کہہ رہے تھے کہ میں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ ان دنوں ماحول کافی خراب تھا۔ بالآخر میرے سسر نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا ہمیں کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ بچہ پیدا ہونے پر اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس کا ہے، یا پھر ہم اس کا DNA ٹیسٹ کروا لیں گے، لیکن تم بھی دوبارہ اپنا چیک اپ کرواؤ، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تم پر کرم کیا ہو۔ ان کی باتوں سے علی کا غصہ کچھ کم ہوا، لیکن ان کا شک ختم نہ ہو سکا۔ یہ وقت میرے لیے ہر لمحہ قرب کا باعث تھا۔ میں نے شوہر کی نظروں میں ہر وقت اپنے لیے بے اعتمادی دیکھی۔ وہ یہ بچہ میرے پہلے شوہر کا ہی سمجھتے کہ میرا اب بھی اس سے رابطہ ہے۔ میں سوچتی کہ قسمت نے مجھے کس نفسیاتی مریض کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ اس سے تو اچھا تھا کہ میں شادی ہی نہ کرتی۔ میں جانتی تھی کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، مگر پھر بھی ٹھکرائی جا رہی تھی۔ 9 ماہ بعد بالآخر وہ دن آیا جب میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ جب میں نے پہلی بار اپنے بچے کو دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب میرا بیٹا 10 دن کا ہوا تو اس کے نقوش زیادہ واضح ہوئے۔ جو رشتہ دار آ کر بچہ دیکھتا وہ کہتا کہ یہ تو چچا بھر گیا ہے۔ علی یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو جاتے۔ میرا بیٹا علی کے چھوٹے بھائی اویس سے بے حد مشابہ تھا۔ اس کی ناک اور آنکھیں بالکل اس جیسی تھیں۔ اب انہوں نے مجھ پر الزام لگانا شروع کر دیا کہ بچے کا تعلق اویس سے ہے تو میری پیٹھ پیچھے اویس کے ساتھ گل کھلاتی رہی ہو۔ اس شکی مزاج انسان نے میرا جینا دوبھر کر دیا۔ ساس سسر اسے سمجھاتے مگر وہ اپنے شک پر قائم تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں اویس کو اپنے بھائی کی طرح ہی سمجھتی تھی اور میرے بچے کا اس پر ہونا ایک اتفاق تھا کہ بچے اپنے خاندان پر بھی تو جاتے ہیں۔ میں حیران تھی کہ انہوں نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا کہ وہ باپ نہیں بن سکتے، مگر اب اس انسان کا شک حد سے زیادہ بڑھ گیا کہ اس کے بھائی تک بھی بات پہنچ گئی کہ وہ اس بچے کو اس سے جوڑ رہے ہیں۔ اس نے بھی اپنے بھائی کو قسم اٹھا کر یقین دلوانے کی کوشش کی کہ بھابھی بے قصور ہیں، آپ اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروائیں، مگر وہ انسان کسی کی نہ سنتا۔ بالآخر میں نے بھی تنگ آ کر اس سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا کہ ایسے نفسیاتی انسان اپنے اس مرض میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر ایک روز اس نے مجھے طلاق دے ہی دی۔ میں نے والدین کو بتا دیا کہ اس کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ یوں میں ایک بار پھر سے اجڑ کر ماں باپ کی دہلیز پر آ گئی اور ساتھ میں اس کی بدنامی بھی ہو گئی۔ ساس سسر نے بیٹے کو سمجھایا تھا مگر وہ انسان غصے میں اس قدر پاگل ہو جاتا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ کسی دن میرے بیٹے کو ہی اٹھا کر باہر نہ پھینک دے، لہٰذا ایسے انسان سے علیحدگی ہی بہتر تھی۔ میں نے دوبارہ شادی نہ کی۔ 2 سال بعد ایک رشتہ دار سے پتہ چلا کہ علی پر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں۔ ان کے والدین انہیں گھر میں بھی کمرے میں بند کر کے رکھتے ہیں۔ اس کی پہلی بیوی اس کی شک کی بدولت اسے چھوڑ گئی تھی کہ وہ اسے بھی یہی کہتا تھا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، اور میں اس کے والدین پر بھی حیران تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے مرض کو جانتے ہوئے بھی کیسے کسی دوسری لڑکی کی زندگی برباد کرنے کے بارے میں سوچ لیتے تھے۔ شاید کہ وہ بھی بیٹے کی وجہ سے مجبور تھے۔ شاید شادی کی خوشی میرے نصیب میں ہی نہ تھی، یا پھر ماجد اور اس کے گھر والوں سے برا سلوک کرنے کی سزا ملی تھی، مگر میں نے تو اس کے باوجود کچھ نہ پایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہر لڑکی کو ایسے نفسیاتی قسم کے مردوں سے بچائے اور ان کے نصیب اچھے کرے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔